السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ انشقاق آیت نمبر 1 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب السماء آسمان انشقت پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گا، لِرَبِّهَا طرف اپنے رب کے، وَحُقَّتْ اور اسی لائق ہے، وَإِذَا اور جب الارض زمین مدت کھینچی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور ڈال دے گی، ما جو فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور کان لگائے گی، لِرَبِّهَا طرف اپنے رب کے، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے، زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔ اذا السماء انشقت اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پھٹنے کے بارے میں اپنے رب تعالیٰ کا حکم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا، اور اسے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے، اور جب زمین کو برابر کر کے دراز کر دیا جائے گا اور اس پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، اور زمین اپنے اندر موجود سب خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی، اور خزانوں اور مردوں سے خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے بارے میں اپنے رب کا حکم سنے گی اور اس کی اطاعت کرے گی، اور اس سے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے، تو اس وقت انسان اپنے عمل کا نتیجہ ثواب اور عذاب کی صورت میں دیکھ لے گا۔ آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا تحقیق تو، کادح مشقت اٹھانے والا ہے، الی طرف ربک رب اپنے کے، قدحا طرح طرح کی، فملاقی پس ملنے والا ہے اس سے۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، تو اپنی موت آنے تک اچھے یا برے عمل کرنے میں محنت و مشقت کرتا رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے، تو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے انہی کے مطابق تمہیں اس کی بارگاہ میں جزا یا سزا ملے گی۔ تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں اور ناراض کرنے والے اعمال سے بچیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس آیت میں غور کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور موت کے آنے سے پہلے ایسے عمل کر لے جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے نجات پا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ایسے عمل کرنے سے خود کو بچا لے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس میں اسی کا بھلا ہے اور فائدہ ہے، اور نہیں کرے گا تو سراسر اسی انسان کا نقصان ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کفر کیا تو اس نے کفر کا وبال اس پر ہے، تو اس کے کفر کا وبال اس پر ہے، اور جو اچھا کام کرے وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، ارشاد فرماتا ہے، تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کے پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح
قبض کریں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خشوندگی کو پسند نہ کیا تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دیں اور ناراض کر دینے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمارے دلوں میں اتار دیں اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔